انسان ایک جیتی جاگتی کائنات۔ یہ کائنات کیا ہے؟ ہم اس کائنات میں ہیں یا کائنات ہم میں ہے؟ اس کائنات کو بنانے کے لیے 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائیں: آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ یہ 4 چیزیں اس کائنات کو چلا رہی ہیں، یا یوں کہیے کہ یہ 4 چیزیں انسان میں بھی ہیں۔ تو آئیے ان 4 چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ آگ ہماری سوچ، ہمارے جذبات، ہمارے خیالات، ہماری نفرت یا ہمارا پیار، یہ سب آگ ہی تو ہے۔ آگ کی تاثیر اپنے ارد گرد کے ماحول کو اپنے اندر سما لینے کی ہے، یا یوں کہیے کہ جب کہیں آگ جلتی ہے تو اپنے ارد گرد کے تمام چیزوں کو جلا دیتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہماری سوچ، ہمارے جذبات یا ہمارے خیالات ہمارے ارد گرد کے ماحول سے ہی ہمارے اندر جنم لیتے ہیں۔ دوسرا، ہوا۔ اگر ہم میں ہوا ہی نہ ہو تو ہمارا بولنا بے معنی ہوگا، کیونکہ ہوا کے ذریعے ہی تو کمیونیکیشن ہے۔ تو ہمارا سانس لینا یا ہمارا سونگنا یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم میں ہوا ہے۔ تیسرا، پانی۔ ٹھیک اسی طرح ہمارے اندر پانی کی مقدار 70% موجود ہے، اور پانی کی تاثیر یہ ہے کہ پانی اپنا راستہ کہیں نہ کہیں خود بخود بنا ہی لیتا ہے۔ تو جب کبھی ہمارے پر مشکلات آتی ہیں یا کوئی تکلیف پڑتی ہے تو انسان بھی اپنا راستہ وقت گزرتے خود بخود بنا لیتا ہے۔ چوتھا، مٹی۔ مٹی سے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، یعنی ہماری شکل، ہماری صورت اور ہمارا پورا جسم ہی مٹی سے بنا ہوا ہے۔ اور ہمارے اندر طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے شاید اس وجہ سے ہی رکھی ہے کہ یہ مٹی ہی ہے جو ہمارے پورے جسم کو سنبھالے ہوئے ہے۔ تو معاملہ اور موضوع بہت اہم ہے۔ کیا ہیں سوالات اور کیا ہیں ان کے جوابات؟ تو آئیے جانتے ہیں میرے نظریات۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دن میں پیدا فرمایا، اور انسان کو سب سے آخر میں اتارا، یعنی تمام مخلوقات اس کائنات میں پیدا ہو چکی تھی، تب اس کائنات میں سب سے آخر میں انسان آیا۔ انسان تمام مخلوقات کی جامع کیفیت کا نام ہے۔ اس کی مثال صرف ایک چیز سے لے لیجئے کہ انسان کے دانت کچھ گوشت خور ہیں اور کچھ سبزی کھانے والے۔ یعنی اگر ہم جانوروں کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو ایک جانور گوشت کھاتا ہے تو صرف ایک جانور سبزی، اور انسان کے اندر یہ دونوں کوالٹیز موجود ہیں۔ انسان کا جسم، انسان کے بال سے لے کر انسان کی کھال تک، سب کسی نہ کسی مخلوقات جاندار کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ انسان تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ اس دنیا میں انسان کی تخلیق سے متعلق کچھ اہم انکشاف ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ چمپینزیز کا ڈی این اے انسان سے 99% ملتا جلتا ہے، آلموسٹ سیم ہے۔ کہتے ہیں کہ چمپینزیز ممکن ہے کہ ٹرانسفارم ہو کے انسان میں تبدیل ہو گئے، مگر اس تھیوری میں کچھ اہم پوائنٹس ہیں۔ مثلاً اگر چمپینزیز ٹرانسفارم ہو کے انسانوں میں بدل گئے تو یہ آج کے دور میں ٹرانسفارمیشن رک کیوں گئی؟ یعنی آج بھی انسان اپنے سے دوسرا انسان پیدا کر رہا ہے، اور چمپینزیز بھی اپنے سے دوسرے چمپینزیز پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ ٹرانسفارمیشن اب کیوں رک گئی کہ چمپینزیز ٹرانسفارم ہو کے انسانوں میں کنورٹ نہیں ہو رہے؟ یا چمپینزیز کس جانور کی کنورژن ہوئے؟ میرے حساب سے انسان کا صرف ایک جانور سے ٹرانسفارم ہو کے انسان بن جانا یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ اس تھیوری میں سوال بہت ہیں، مگر جواب وہی صرف ایک: انسان، ایک جیتی جاگتی کائنات۔